اب وصل کا مہینہ آیا، رحمتوں کی برساتے ہیں، نور خدا کے جلوے ہیں، برکتوں کی سوگاتیں ہیں، چمکا جو ماہ کامل، ذکر نبی سے روشن ہوا، ہر دل میں پھیلی روشنی، ہر گلشن گلشن ہوا، چاند بھی حیران ہوا دیکھ کے یہ نظارے، فرشتے بھی جھک جھک کر پڑھے نبی کے ترانے، رات بھی ہے مقدس، ہر لمحہ ہے پیارا، کر لو دعا مومنوں، ہے قبولیت کا اشارہ، چاند گرہن کا منظر اللہ کی ہے نشانی، توبہ کر لو اے لوگو، یہ ہے بخشش کی کہانی، یا نبی کرم ہو جائے، رمضان کی ان راتوں میں مل جائے ہم کو مغفرت، رحمت کی سوگاتوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بے حد اہم اور دلچسپ وشے پر بات کریں گے جو کہ ہے چندر گرہن۔ اسلام میں اسے صرف ایک کھگولیہ گھٹنا نہیں بلکہ اللہ کی نشانی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں ہماری بندگی اور توبہ کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ چندر گرہن کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ الْقِیامہ 7-10، ارتھات جب آنکھیں چونک اٹھیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چندر اور سوریہ گرہن جیسی گھٹنائیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چندر گرہن ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے لوگوں کو اس گھٹنا کا صحیح مطلب سمجھایا اور ہمیں سکھایا کہ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ امام بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب چندر گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور فوراً مسجد گئے۔ آپ نے لمبی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جب بھی تم ایسا کوئی نظارہ دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوریہ اور چندرما اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا جنم سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ بخاری 1044، مسلم 901۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چندر گرہن کے وقت غفلت میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر کچھ اہم عبادتیں کی جاتی ہیں جن میں سب سے اہم ہے نماز کسوف یعنی گرہن کی نماز۔ یہ 2 رکعت کی نماز ہے جو کسی بھی گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اسے الگ انداز سے پڑھا جاتا ہے جس میں ہر رکعت میں 2 بار قیام اور 2 بار رکوع کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو ایسے وقت میں اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اسے یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کے وقت دعا کیا کرتے تھے اور اللہ سے رحمت کی فریاد کرتے تھے۔ ایک اور اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام میں گرہن کو کسی اشبھ گھٹنا سے جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ
इसे बुरी निशानी मानते हैं या फिर इसे किसी इंसान की मौत या जन्म से जोड़ते हैं, लेकिन इस्लाम हमें इन अंधविश्वासों से बचने की तालीम देता है। हमें ग्रहण को अल्लाह की निशानी समझकर उसके करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर कुछ खास वजीफे भी किए जा सकते हैं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह का ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब अल्लाह से मगफिरत और रहमत तलब की जाती है। इसके अलावा इस्तगफिरुल्लाह अल्ज़ी ला इलाहा इल्ला हवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस इस्तिग़फ़ार को पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हिदायत बख्शे। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, चंद्र ग्रहण एक वैज्ञानिक घटना जरूर है, लेकिन हमारे लिए यह एक याद दिलाने वाला मौका भी है कि हम अपने अल्लाह की तरफ लौटें, उसकी इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और इस मौके को गफलत में जाया न करें, बल्कि अल्लाह से अपने लिए रहमत और बरकत की दुआ करें। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे और हमें हर तरह के अंधविश्वास से बचाए। आमीन। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे लिए एक याद दिलाने वाला मौका है। यह अल्लाह की निशानी है जो हमें उसकी अज़मत और कुदरत का एहसास कराती है। हमें चाहिए कि ऐसे वक्त में गफलत से बचें, तौबा करें, नमाज अदा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे इल्म हासिल हुआ तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अल फुरकान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम इस्लामिक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे, हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।